بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت اسلامی میں ایمان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اللہ جل جلالہ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ بات 5-6 دن سے چل رہی ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں۔ آج کا سبق ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ یہ علم الہی پورے قرآن پاک کا مضمون ہے۔ گزشتہ کل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی کافی تفصیل آئی کہ اللہ کے کلام کو جو بھی پڑھے گا، جڑے گا، اللہ پاک اس کا عقیدہ کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جو علم الہی ہے قرآن پاک اس سے بھرپور یعنی بھرا ہوا ہے۔ اس وقت صرف 3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک آیت تو سورہ قاف 26واں پارہ، اس کے بالکل شروع میں اللہ پاک ایک بات فرماتے ہیں کہ کہیں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ زمین نے کھایا ہے، اور زمین کے کس کس جز میں کس انسان کا، جانور کا کوئی بھی حصہ اگر پڑا ہوا ہے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے۔ سورہ قاف اس کے بالکل شروع میں قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ قد کا ترجمہ ہے بے شک بات، پکی بات، 100% صحیح بات۔ کیا؟ ہمیں معلوم ہے زمین کس کے بدن کے کس حصے کو کم کیا ہے، گھٹایا ہے، ہمارے علم میں ہے۔ کوئی ایسا مخلوقات میں کوئی اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لوگ مرے ہیں زمین کے، یعنی ہمارے ہاں جو قبریں ہیں وہ یعنی ایک آدمی کو باپ کی قبر کا پتہ، دادا کی قبر کا پتہ، پر دادا کی پتہ، پر دادا کی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اس سے اوپر نہیں معلوم کہ بھئی پر دادا کے ابا کی قبر کہاں پر ہے، وہ بھی معلوم ہے، اس سے پیچھے نہیں معلوم۔ لیکن اللہ جل جلالہ کو سب پتہ ہے کہ کون فرد کہاں دفن ہے اور اس کے بدن کا کون کون سا حصہ کہاں پر ہے۔ گاؤں دیہات میں تو قبریں محفوظ ہیں، لیکن کراچی کے اندر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے مردوں کو ہٹا دیتے ہیں، نئے کو دفن کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کی لاش کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ پاک کے پاس سارا علم ہے کہ کس بدن کا کون سا حصہ کہاں ہے، اور کیسے اس کو کل قیامت کے دن اللہ پاک جمع کریں گے۔ دوسری آیت 7واں پارہ، پرسوں ہماری یہ آیت گزری تھی، مجھے کل اس کو بیان کرنا تھا۔ آیت کیا تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ غیب کی جتنی کنجیاں ہیں علم کی وہ سب میرے پاس ہیں، میرے علاوہ غیب کی کوئی بات نہیں جانتا،
میں اگر کسی کو دے دوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جتنے بھی غیب کی چابیاں ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کہیں پر کچھ بھی ہے وہ میرے علم میں ہے، سمندر میں کہیں پر کچھ بھی ہے وہ میرے علم میں ہے۔ اور دنیا والے وہ تو کیمرہ لگائیں گے، اپنا ریڈار سسٹم لگائیں گے، کوئی بھی ان کے پاس کسی چیز کے حصول کے لیے سسٹم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کوئی سسٹم نہیں لگایا، اور اللہ پاک کے علم میں جتنے بھی سمندری چیزیں ہیں اور جتنے بھی خشکی کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک لمبی حدیث مبارک ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا سناؤں گا، لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا سا سناؤں گا آپ کو۔ وہ دعا ہے اس حدیث کے اندر کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے اور اس سمندر میں کتنا پانی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ پہاڑ وہ کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے اور ان پہاڑوں کا وزن کتنا ہے وہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ہم دنیا والوں کے سسٹم پہ کیا ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دیکھو کیسی ترقی ہو گئی، لیکن ہمارا رب وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے جو آگے ٹکڑا آ رہا ہے اس 7ویں پارے کا، یہ آج تک اپنے ریڈار سسٹم کے علاوہ کوئی فرد نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا کے اندر کسی بھی جنگل کے اندر کہیں پر بھی کوئی پتا کہیں گرتا ہے تو اللہ کو پتا ہے۔ اچھا یہ تو یہ والی بات ہو گئی کہ ابھی ہوا تو پتہ چلا، ابھی ہو گیا 7 بجے، ابھی اس وقت جو وقت چل رہا ہے اس وقت جو ہو گیا وہ پتہ چلا، چلو جی ہو گیا پتہ چلا۔ اس سے بڑھ کر کی بات کیا ہے؟ ابھی ہوا نہیں ہے، 7 بجے کیا ہوگا؟ ابھی 6:15 بج رہے ہیں، 7 بجے کیا ہوگا؟ آج ظہر میں کیا ہوگا؟ آج عصر میں کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایک چیز وجود سے پہلے اللہ پاک کے علم میں ہے۔ 2050 میں ایک آدمی پیدا ہوگا، مثال دے رہا ہوں، 2080 میں وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھے گا، اور 2099 کے اندر اس کو کوئی قتل کر دے گا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کسی کو پتہ نہیں ہے 2050 میں کون پیدا، 2050 میں کیا ابھی دوپہر میں کون پیدا ہوگا کس کو کیا پتا، ابھی 7 بجے، 6:45 بجے، 6:30 بجے کون پیدا ہوگا کسی کو کیا پتا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بات سننے کی ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس دنیا کے بنانے سے پہلے قیامت تک ہونے والی جتنی چیزیں تھیں 50,000 سال اس دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ سب کی تقدیر لکھ چکے ہیں۔ عبداللہ پیدا ہوگا اور اس جگہ پیدا ہوگا، اس اسکول میں پڑھے گا، یہاں اس کی شادی ہوگی، اتنے اس کے بچے ہوں گے، یہ وہ کاروبار کرے گا، اور پھر اس طرح جا کر کے وہ ایسے جا کر کے اس کی موت آئے گی اور فلانی جگہ اس کی تدفین ہوگی۔ آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے جو اس طرح کا علم رکھتا ہو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے۔ یہ علم صرف کس کے پاس ہے؟ یہ والی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل جلالہ کی جتنی مخلوق ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ بات ہمارا الگ موضوع ہے، لیکن یہ بات میں اکثر کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تاکہ کہیں پر کسی کے لیے عالم الغیب کا لفظ ہم استعمال نہ کریں اللہ کے علاوہ۔ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس میں 2 صفتیں ہوں۔ ہر غیب کی بات جاننے والا عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، کہیں سے لیا نہ ہو۔ میں نماز پڑھائی، میرے پاس علم ہے تو میں نے اپنے استادوں سے لیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ چکے ہیں تو آپ کو آپ کے استاد نے پڑھایا ہے،
اللہ کو کسی نے نہیں پڑھایا، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ دوسری چیز عالم الغیب کے لیے ضروری ہے اس کا علم تمام زمانوں کو حاوی ہو، ماضی، حال، مستقبل، اس کی ابتدا بھی نہ ہو، انتہا بھی نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ یہ والی بات ایک جگہ نہیں، کافی جگہ ہے قرآن میں۔ نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام زمانوں کو حاوی نہیں۔ اللہ کے رسول کے گھر والوں پہ، اماں جان عائشہ پہ منافقوں نے تہمت لگائی۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول فرما دیتے جھوٹے ہیں۔ 40-50 دن کے بعد جا کر کے آسمان سے 10 آیتیں اترتی ہیں، 2 رکوع اترتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ تھا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کی بیوی پہ تہمت غلط لگی ہے۔ کل آپ نے مثال سنی، بلکہ رات تفسیر کی بات تھی پرسوں کی، کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار کھو گیا تھا اور لوگ پھر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تیمم کا حکم آتا ہے اور تیمم سے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب اونٹ کو اٹھایا اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ تو اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو اتنے پریشانی کیوں ہوتے؟ آپ فرما دیتے بھئی اونٹ کے نیچے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ یہ بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ جی حضور کیا ہے، آپ شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ گستاخی کیسے ہے؟ جو چیز خدا کی ہے وہ خدا کے رسول کے لیے ہم کیسے ثابت کریں؟ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، سادی سی بات ہے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کہتا ہے بسم محمد، میں محمد کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جانور حلال ہوگا؟ بالکل حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے صرف ایک بات میرے رب نے 8ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ فرمائی ہے کہ جانور کس کے نام سے حلال ہوگا؟ اللہ کے نام سے حلال ہوگا۔ تو یہ گستاخیاں نہیں ہے، یہ تو درجہ بندی ہے کہ اللہ کو کون سا درجہ دینا ہے، نبی کو کون سا درجہ دینا ہے۔ دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں ماں کا کیا مرتبہ ہے، بیوی کا کیا مرتبہ ہے، بہن کا کیا مرتبہ ہے، بیٹی کا کیا مرتبہ ہے۔ عورت ہونے میں سب شریک ہے لیکن سب کے اپنے اپنے مرتبے۔ تو عرض صرف ایک بات کہ علم الہی وہ اللہ جل جلالہ کو کمال درجے کا حاصل ہے۔ اور تیسری آیت جو میرے ذہن میں تھی، مجھے کل سنانی تھی آپ کو، ہمارے رب قرآن پاک میں 11ویں پارے میں ایک بات فرماتے ہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کسی بھی قسم کے حال میں ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ابھی آپ کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کام کریں، ہم آپ کے ہر کام کے شروع سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں، ہمارے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم آپ جتنے بھی یہاں ہیں، ہمارا رب ہمارے بارے میں قرآن پاک میں یہ خبر دے رہے ہیں کیا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں پر بھی ہو۔ تم اگر 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم اگر 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، تم اگر 6 ہو تو 7واں اللہ ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 28ویں پارے کے دوسرے صفحے پر ہے۔ تو دوستو یہ علم الہی یہ بہت بڑی صفت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور علم کی یہ تعریف ہے جو ابھی آپ نے سنی۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے، اس کے ختم ہونے کے بعد جانتے ہیں۔ وہ اللہ دل کے خیالات سے باخبر ہے، اس وقت کیا خیالات ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں، ابھی دوپہر میں میرے دل میں کیا بات آئے گی وہ ابھی سے اللہ کے پاک کے علم میں، یعنی ایک چیز وجود میں ہی نہیں آئی وہ پہلے سے معلوم ہے۔ اس کو کہتے ہیں
کمال علم الہی کہ اللہ پاک کا علم کیا ہے، وہ کامل ہے، اور کوئی مخلوق اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے، اللہ جیسی نہیں ہے۔ وہی اللہ چیزوں کا خالق ہے اور حالات کا بھی خالق ہے۔ چیزیں ہم کہتے ہیں بھی سب چیزیں اللہ نے بنائی، یار میں آج بڑا غمگین ہوں، یہ جو غم آیا ہے اس کا خالق کون ہے؟ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، خوشی کی وجہ معلوم نہیں ہے لیکن میں بہت خوش ہوں، یہ جو خوشی کا حالہ ہے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ حالات کا خالق بھی اللہ۔ بہت سارے لوگ غمگین رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ہوا ایسا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک اس وقت تمہیں غمگین دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ نجم 27واں پارہ اس کا آخری رکوع، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ہنساتے بھی اللہ ہیں اور رلاتے بھی اللہ ہیں، مالدار بھی اللہ بناتے ہیں، غریب بھی اللہ بناتے ہیں، اور وہی اللہ کے لیے جتنے بھی حالات وجود میں آتے ہیں، ایک کسی کو رلانا ہے تو وہ اللہ نے رلایا، ہنسایا کسی نے وہ بھی اللہ نے ہنسایا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ پاک کو ایک بندے کے غمگین رکھنے میں ہی اس کے لیے عافیت ہے، ایک آدمی کو غریب رکھنے میں ہی عافیت ہے، ایک آدمی کو پیسے والے رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت اور اللہ پاک کے یعنی کہیں غم آیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میری بیوی اور میں مستقل روتے ہیں اور ہمارا بیٹا ہمیں بہت یاد آتا ہے۔ ہاں دنیا ہے، کبھی اللہ جوان بیٹا اٹھا لیتے، کبھی چہیتی بیٹی تھی وہ اللہ نے لے لی، شادی شدہ بیٹی تھی وہ چلی گئی، اسی طرح بعض بچوں سے بہت محبت، وہ بچے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک لے لیتے ہیں۔ تو حضرت نے جواب لکھا، یعنی اس جواب میں بھی اللہ کی دو صفتوں کو حضرت نے بیان کیا۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم دل سے جاتا نہیں، پل بھر آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ حضرت نے کہا دیکھو جب کبھی غم آ جائے تو اللہ کی دو صفتیں ذہن میں رکھا کرو۔ نمبر ایک، اللہ حاکم ہے، حاکم مانے بادشاہ، اور ہم سب اللہ کے محکوم ہیں، ہم ان کی رعایا ہے، ان کی مرضی ہے کسی کو لے لے، ان کی مرضی ہے کسی کو جوانی اور بڑھاپے تک لے جائے، ان کی مرضی ہے کسی کو مال دے دے، ان کی مرضی ہے کسی سے مال کو چھین لے۔ تو کہا کہ ایسے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی صفت حاکمیت، بادشاہ ہے اللہ، میری بیٹی بھی اور میرا بیٹا بھی، میرا پوتا بھی، میرا فلانا بھی، میری فلانی بھی، وہ اللہ کی رعایت ہے، اللہ نے لے لی۔ دوسری اللہ کی صفت ہے اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ مثال کے طور پر بات سے بات نکل رہی ہے، 16ویں پارے کے بالکل آخر شروع میں اور 15ویں پارے کے آخر میں ہمارے رب نے قصہ سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اس میں ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم اعتراض کیا، آپ نے کیوں بچے کو مارا؟ تو اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو مار دو۔ کیوں مار دو؟ کہا کہ اس لیے مار دو کہ ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے یہ بڑے ہو کے اس نے مسلمان نہیں بننا تھا، کافر بننا تھا، اور چونکہ ماں باپ اس کی محبت میں بالکل دیوانے تھے تو یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، اس لیے ہم نے اس بچے کو بڑے ہونے سے پہلے ہی مروا دیا تاکہ اس کے ماں باپ کفر سے بچ جائیں۔ تو کتنی ساری چیزیں ہمارے رب کی چل رہی ہیں، حکمت ہوتی ہے اس میں، ہم کہتے ہیں نہیں کاش یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اور ہمارے رب نے اس کو لے لیا۔ تو ایسے غم کے موقع پر، کسی چیز کے کھو جانے کے موقع پر، کسی چیز کے چلے جانے کے موقع پر اللہ کی دو صفتیں ذہن میں رکھیں، ایک اللہ حاکم ہے اور ایک اللہ پاک حکیم ہے۔ جب بار بار اس کا ذکر کریں گے تو آدمی کے دل کو کیا ملے گا؟
دلاسا ملے گا، اس کو سکون ملے گا۔ وہی اللہ چیزوں کا بھی خالق ہے، حالات کا بھی خالق ہے۔ ہر قسم کے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ زندگی کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، موت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، عزت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، ذلت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، نفع کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، نقصان کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، کامیابی کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، ناکامی کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، راحت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، مشقت کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، خوشی کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ آپ بھی ساتھ ساتھ کہیں، غمی کا حال ہنساتے بھی، رلاتے بھی، تندرستی کا حال بھی، بیماری کا حال بھی، امن کا حال بھی، خوف کا حال بھی، تنگ دستی کا حال بھی، مالداری کا حال بھی، حفاظت کا حال بھی، اور ہلاکت کا حال بھی کس کی طرف سے آتا ہے؟ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں، سنا ہے آپ لوگوں نے، میں سنا چکا ہوں یہاں پر۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سمندر دریا کے کنارے کھڑا تھا کشتی کے انتظار میں، تو میں نے دیکھا ایک بچھو کھڑا ہے۔ تو بچھو تو پانی میں چل نہیں سکتا، سامنے سے ایک کچھوا آیا، وہ بچھو کچھوے کے پیٹھ پہ بیٹھا اور کچھوا تیرتا 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 اس پار جانے لگا۔ میں نے کشتی کرائے پہ لی اور میں پیچھے پیچھے چلا۔ جب وہ بچھو پار ہوا تو بچھو تیزی میں جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں اس کے پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ دور درخت کے سائے میں ایک بندہ سو رہا ہے اور ایک سانپ آہستہ آہستہ جا کر کے اس کو ڈسنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سانپ اس آدمی کے قریب پہنچا تو یہ بچھو تیزی میں جاتا ہوا اس نے چھلانگ ماری، اس سانپ کے سر پہ جا کے اس نے ڈسا، ڈنک مارا اس نے، تو وہ جو سانپ تھا وہ لڑکتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا۔ یہ جو بندہ تھا یہ اٹھا اور اس نے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ تو امام ابو داؤد کہنے لگے کہ میں نے زور سے آواز دی، میں نے کہا خبردار بچھو کو کچھ نہیں کہنا۔ تو وہ رک گیا۔ میں نے اس کو سارا قصہ سنایا، اسی طرح میں اس بچھو کے پیچھے آ رہا تھا اور تمہیں تو سانپ بالکل تیار تھا ڈسنے کے لیے، اللہ نے اس بچھو کو بھیجا اور تیری ہلاکت سے اللہ نے بچھو کے ذریعے سے تجھے اللہ نے بچایا۔ ایسے کتنے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے کہ بندہ بس مرتے مرتے بچا، تو یہ کسی مخلوق نے نہیں بچایا، کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہلاکت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ حفاظت کے سارے اسباب موجود ہیں، اللہ کو مارنا ہوتا ہے اللہ مار دیتے ہیں۔ یہ بات 5ویں پارے میں اللہ پاک چھوٹے سے ٹکڑے میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے انسانوں سن لو، تم کہیں پر بھی ہو، اگر موت کا وقت آ گیا تو اللہ تمہیں مار دیں گے، چاہے تم حفاظت کے مضبوط قلعے میں موجود ہو، تم روپوش ہو، چاروں طرف گارڈ موجود ہیں، اور جناب بم پروف گاڑی بھی ہے اور جیکٹ بھی ہے اور سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے مارنے کا ارادہ کر لیا، دنیا کے ظاہری اسباب نہیں بچا سکتے۔ اور اگر اللہ نے بچانے کا ارادہ کر لیا، ہمارے نبی 100 قبیلوں کے 100 تلواروں کے بیچ میں گزر رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے مٹی لی اور ایسی پھینکی۔ دیکھیں میں اگر مٹی لوں گا نا تو آپ اس کے آنکھوں میں جانے سے پہلے آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں، اور اگر آنکھیں کھلی ہوئی بھی ہوں گی تو چند لوگوں کی آنکھوں میں جائیں گی، سب کی آنکھوں میں تھوڑی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے یوں مٹی لی، اللہ کے حکم سے ایسی پھینکی، جب پھینکی تو وہ 100 کے 100 لوگوں کے آنکھوں میں اللہ نے ڈال دی، اور وہ اپنی آنکھوں کو ایسے مل رہے ہیں، ہمارے نبی بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔
تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے نبی آپ نے مٹی پھینکی، آپ نے تو ہمارا حکم پورا کیا، لیکن آنکھوں میں ڈالنا یہ آپ کا کام نہیں تھا، یہ صرف کس کا کام تھا؟ وہ اللہ کا کام تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے رب بتا رہے ہیں کہ حفاظت میرے قبضے میں ہے اور ہلاکت بھی میرے قبضے میں۔ اچھا آپ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، 100 اونٹوں کا انعام بہت بڑا انعام تھا، تو ایک کافر لالچ کے اندر نکلا اور حضور کے پیچھے چلا اور دیکھ لیا حضور کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر ساتھ میں ہیں، وہ بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں حضور کو کوئی پکڑ نہ لے۔ دیکھا جناب سراقہ ابن مالک کافر، وہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک بات ہے ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا۔ حضور جا رہے ہیں، اللہ کا کرنا کیا ہوا، وہ زمین پتھر سے زیادہ سخت، سنگلاخ پہاڑ والی زمین، مکہ کی زمین، اللہ نے وہ زمین پھاڑ دی اور سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے چاروں پاؤں اس سخت زمین میں اللہ نے دھسا دیے۔ ایک دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ ہوا، اور اللہ پاک پھر اس نے معافی مانگی کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا پیچھا کیا، آپ تو کسی کے امان میں چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، تو واپس چلا گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ حفاظت حفیظ ذات صرف کس کی ہے؟ ہلاکت پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور حفاظت پہ آ جائے تو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، یہ صرف کس کے قبضے میں ہے؟ تو یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان حالات کے آنے میں ملک، مال اور دنیا کے کسی سبب کا کوئی بھی دخل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما۔ اللہ پاک جتنی بھی صفات کاملہ ہے وہ صرف آپ کے لیے ثابت ہے، اے اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ اسی یقین پر جینا آسان فرما، اور اسی یقین پر جب ہم اپنے اپنے وقتوں پہ مریں گے اے اللہ یقین کے ساتھ ہی ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ اسی یقین کے ساتھ ہمیں قبر میں جواب دینے والا بنا، اور اسی یقین کے ساتھ آخرت میں آپ کے دربار میں پیشی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں کبھی بھی مسجد کے ماحول سے محروم نہ فرما، دین کے ماحول سے، تبلیغ کے ماحول سے ہمیں محفوظ، ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ 5 نمازیں مرتے دم تک ہمیں مسجد میں نصیب فرما۔ اللہ کبھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ساری نمازیں ہمیں مسجد میں نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے مبارک دن ہیں، ہمیں ہر گناہ سے بچا، یا اللہ آپ کے علم میں ہماری نیکیاں بھی ہیں، ہمارے گناہ بھی ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں نیکیوں والا بنا دیجئے۔ آج کے دن کا روزہ آسان فرما، قبول فرما، ہر غم سے بچا، ہر شر سے بچا، اے اللہ ہم سب پہ پردہ ڈال دے، ہمیں عافیت دے دے، ہمیں یا اللہ ایمان دے دے، ہمیں برکت دے دے، ہماری روزی کھلی کر دے اور تنگ روزی ختم کر دے۔ اللہ کھلا دل اور کھلی روزی ہم سب کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔